السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ عزیز بھائیوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں اس موضوع کا نام ہے اخلاص کی اہمیت۔ اسلام میں عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہمارے نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو وہ ہمارے لیے وہ عبادت نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹے وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دکھاوے کی نماز پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھلانے کے لیے روزہ رکھے اس نے بھی شرک کیا۔ غور کیجئے میرے بھائیو، دکھلانے کی نماز اور روزہ کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو کسی بندے کو دکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا۔ غور کیجئے میرے بھائیو، بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک نہ ہو تو وہ کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہی نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے جو دکھلانے کے لیے نماز پڑھا جائے گا۔ ان میں سے وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں یاد دلائے گا اور یہ وہ یاد بھی کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتاؤ تو ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا، وہ کہے گا میں تیرے لیے لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذب، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، اور تجھے بہادر کہا بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ میرے بھائیوں، اور پھر ایسا شخص لایا جائے گا جس نے علم دین سیکھا اور سکھایا تھا، قرآن کا قاری تھا، اس کو بھی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا بتا تو ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا، وہ کہے گا میں تیرے لیے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذب، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، اور تجھے عالم کہا بھی گیا اور حافظ کہا بھی گیا، قاری کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ میرے بھائیوں، پھر ایسا شخص لایا جائے گا جس نے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال و دولت سے نوازا تھا، اس کو بھی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا بتا تو ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا، وہ کہے گا میں تیرے لیے ہر جگہ استعمال کیا، ہر جگہ مال استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذب، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے شقی کہے اور مالدار کہے، اور تجھے مالدار کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بھی فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔